پی ٹی آئی کی ایسی سیاسی جماعت ہے جس کے کتنے ٹکڑے ہیں کسی کو معلوم نہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر پیغام لکھا۔ خیبر پختونخوا حکومت بانی کے لیے رہائی فورس بنائے گی، دہشت گردوں کے خلاف زبان نہیں کھولے گی، شہداء کے جنازوں میں شرکت سے گریز کرے گی۔ روزانہ پولیس کی شہادتیں ہو رہی ہیں، زندہ جلایا جا رہا ہے، مگر بانی پی ٹی آئی ترجیح اول اور آخر ہے، باقی سب بے بانی اور بے وقت ہے۔ وزارت اعلیٰ بچاؤ نمبر ٹانگو صوبہ بن گیا، وطن کی سلامتی کو کوئی وقت نہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی اٹلی اسپین کے وزرائے داخلہ یونانی وزیر مائیگریشن سے ملاقات۔ روم میں غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے 4 ملکی کانفرنس میں شرکت۔ اٹلی، اسپین اور یونان نے غیر قانونی امیگریشن روکنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر داخلہ کی لیگل پاتھ وے سے غیر قانونی امیگریشن روکنے کی تجویز پر اتفاق۔ تینوں ممالک کا یورپی یونین کے ذریعے پاکستان کی بھرپور معاونت کا فیصلہ۔ باجوڑ پولیس کی ابابیل اسکواڈ پر فتنہ الخوارج کا حملہ، 4 پولیس اہلکار شہید، 2 زخمی۔ شہداء کی نماز جنازہ پولیس لائنز باجوڑ میں ادا کر دی گئی، اعلیٰ پولیس اور سول حکام کی شرکت۔ بزدلانہ حملے میں زخمی اہلکار ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال خار میں زیر علاج۔ ڈی پی او کا کہنا ہے عوام کی حفاظت پر تعینات جوانوں پر گھات لگا کر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کو چن چن کر ٹھکانے لگایا جائے گا۔ رمضان المبارک میں لیسکو کے بلا تعطل بجلی فراہمی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ شہری علاقوں میں 6 سے 8 جبکہ دیہی علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹوں کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری۔ سحر و افطار کے اوقات میں مسلسل بجلی غائب ہونے سے روزہ داروں کی مشکلات میں اضافہ۔ فیروز پور روڈ، سوئے اصل، پراسارم، میلا رام، گلوڈا سمیت دیگر علاقوں میں 5 گھنٹوں سے بجلی غائب۔ فیروز پور روڈ کے اطراف میں متعدد دیہات میں بجلی کی سپلائی بند ہونے کی وجہ سے شہری پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ اور کینیڈا میں ایک اور سکھ رہنما کو قتل کی دھمکی، بھارت کی عالمی دہشت گردی بے نقاب۔ انتہا پسند مودی کی بھارت مخالف آوازوں کو دبانے کے لیے سرحد پار کارروائیاں باقاعدہ پولیسی شکل اختیار کر گئیں۔ کینیڈین پولیس نے ایک اور سکھ رہنما مونرد سنگھ کو جان کے سنگین خطرے کا انتباہ جاری کر دیا۔ عالمی نشریاتی ادارہ گلوبل نیوز کے مطابق 2022 میں بھی مقتول سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے ہمراہ مونندر سنگھ کو قتل کی دھمکی موصول ہوئی تھی۔ بیریسٹر گوہر کا آج اسلام آباد ہائی کورٹ جانے کا اعلان، کہا ارکان پارلیمنٹ دوپہر 12 بجے ہائی کورٹ جائیں گے۔ 1 سال میں 17 بار ہائی کورٹ، 14 بار سپریم کورٹ جا چکے۔ القادر کیس میں 17 جنوری 2025 کو سزا سنائی گئی تھی، 1 سال سے زائد گزر گیا، سماعت مقرر نہیں ہوئی۔ وزیر اعلیٰ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت میں روسٹرم پر گئے۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ کیس مقرر کرنے کی درخواست کی ہے، چیف جسٹس کی جانب سے مثبت رسپانس نہیں ملا۔ سلمان اکرم راشا نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہمارے لیے ایک بند دروازہ ہے، ہم درخواستیں دائر کر سکتے ہیں لیکن سنوائی نہیں ہوتی۔ چیف منسٹر نے بات کرنے کی کوشش کی لیکن چیف جسٹس چلے گئے، ہم یہاں سے سپریم کورٹ بھی جائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بڑی پیش رفت، بانی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی درخواستیں جلد سماعت کی، متفرق درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ رجسٹرار نے متفرق درخواستیں آج سماعت کے لیے مقرر کر دیں۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان سماعت کریں گے۔ بانی کی سزا معطلی درخواست میڈیکل بنیادوں پر جلد سماعت کی درخواست دائر کی گئی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ سندھ کی بیٹھک، صوبے میں جاری ترقیاتی منصوبوں میں پیش رفت پر بریفنگ۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پیپلز پارٹی وفاق کی اہم اتحادی جماعت ہے، باہمی تعاون سے قومی ترقی کا سفر مزید تیز کیا جا سکتا ہے۔ سندھ میں جاری ترقیاتی منصوبوں کی جلد تکمیل کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کریں گے۔ متعلقہ وزارتوں کو ہدایت کی کہ وہ صوبائی حکومت کے ساتھ قریبی رابطہ رکھیں، عوامی فلاح کے منصوبوں میں تیزی لائی جا سکے۔ بلاول بھٹو سے میئر کراچی کی ملاقات، مرتضی وہاب نے شہر کی سیاسی اور انتظامی صورتحال سے آگاہ کیا، جاری ترقیاتی منصوبوں پر بھی بریفنگ۔ بلاول بھٹو سے میئر حیدرآباد کاشف شورو اور سکھر کے ضلعی صدر جاوید شاہ بھی ملے، صدر شعبہ خواتین فریال تالپور بھی موجود تھیں۔
پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 2 مارچ کو ہوگا. صدر مملکت نے سمری کی منظوری دے دی. صدر آصف علی زرداری بطور صدر پاکستان پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے 9ویں مرتبہ خطاب کریں گے. سازشوں سے عوامی منصوبے نہیں رکیں گے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا IT پروگرام میں طلباء کی تعداد 1 لاکھ کرنے کا اعلان. کہا لیپ ٹاپ کی تقسیم 11,000 سے بڑھا کر 22,000 کی جائے گی. IT پروگرام اب سندھ کے تمام اضلاع میں شروع کیا جائے گا. سعودیہ، عمان، بحرین، قطر، کویت اور اماراتی کونسل جنرلز کی افطار ڈنر میں شرکت. وفاقی وزراء اور گورنر ہاؤس سے سندھ حکومت کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس. کہا پیپلز پارٹی قیادت سے کہتا ہوں وفاقی حکومت سے اس پر جواب طلب کرے. کراچی کو بلا وجہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ شہر ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. پاکستان کو درپیش سب سے بڑا چیلنج توانائی کا بحران ہے. سستی ترین بجلی کوئلے سے پیدا کی جا رہی ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی یونان کے وزیر مائیگریشن سے ملاقات. غیر قانونی امیگریشن اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف مشترکہ اقدامات پر اتفاق. قانونی مائیگریشن کے فروغ کے لیے باہمی اشتراک بڑھانے کا فیصلہ. 2 برس سے زیر التوا مائیگریشن تعاون معاہدہ کرنے پر اتفاق. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ایشیائی ترقیاتی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات. KCR کی بحالی اور سندھ کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں الیکٹرک بس سروس پر اتفاق. کہا KCR صوبائی حکومت کے لیے فلیگ شپ اور اولین ترجیح ہے. BRT لائنز کے لیے فیڈر سروس کی فراہمی وقت کی ضرورت ہے. کراچی میں ڈرون سرویلنس کا علیحدہ یونٹ بنانے کا بھی فیصلہ. وزیر داخلہ سندھ کی زیر صدارت اجلاس. ضیاء الحسن لنجار کی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کو تیز کرنے کی ہدایت. پنجاب بھر میں انفراسٹرکچر اور ڈیزائن سٹینڈرڈائزیشن کا فیصلہ. پنجاب کی ہر شاہراہ، فٹ پاتھ اور سائن بورڈ کا ڈیزائن ایک ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں 1 پنجاب 1 سٹینڈرڈ پالیسی کی منظوری. سڑک کنارے چھوٹی دکانوں کے کیبن کے یکساں ڈیزائن مقرر کرنے پر غور. اسکول، ہسپتال، بس اسٹاپ اور دیگر عمارتوں کے ڈیزائن کی سٹینڈرڈائزیشن کی جائے گی. مریم نواز نے کہا کہ پنجاب اب ایک رنگ اور ایک معیار سے پہچانا جائے گا. لاہور سے راجن پور تک ہر سڑک خوبصورت ہوگی. پنجاب میں آؤٹ ڈور ڈرون اڑانے والے خبردار. محکمہ داخلہ نے دفعہ 144 کے تحت 30 روز کے لیے پابندی عائد کر دی. سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ڈرون کا استعمال نہیں ہوگا. تقریبات کے دوران چھوٹے ڈرون کے محدود استعمال کی اجازت.